بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پریویس لرننگ تھوڑا سا ریویو کر لیں۔ ہم نے الوحدۃ الاولی سٹارٹ کیا اور اس کا الدرس الاول کمپلیٹ کیا۔ اس میں دو حوار تھے، الحوار الاول الف اور الحوار الاول با، جس میں جو چیز ہم نے سیکھی وہ تھی پروناؤنس، کم، ای، کا، کی، انتا اینڈ انتی، اور دو کویسچننگ ورڈ تھے، ما اور کیفا، باقی ناؤنس، اسم، حال، خیر، اور با جو تھی یہ ایک پریپوزیشن۔ ٹھیک ہے جی۔ اور تعبیرات جو ہیں جو جس کو ہم اسلامک سمبلز کہتے ہیں، اس میں تین تھیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام اور الحمدللہ۔ یہاں تک اگر کوئی کویشچن ہے تو کر لیجئے۔ Am I audible to all؟ جی عدنان صاحب آپ کو کلیئر آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیجیے، نہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ نے جیسا بات اسلامک گریٹنگز کے لیے کوئی ورڈ یوز کیا، دوبارہ کہیے گا، آپ کی آواز بہت کٹی ہے۔ آپ نے اسلامک گریٹنگز کے لیے ورڈ کو یوز کیا ہے کہ ہم نے ابھی تک تین پڑھی ہیں، السلام جی، علیکم تعبیر وعلیکم یعنی السلام۔ جو اسلامک سمبلز ہیں یا تعبیرات، اسلامی تعبیرات ہیں۔ یہ وہ ورڈ ہے جو ہم خواب کی تعبیر کے لیے یوز کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، تعبیر بیسیکلی عربی میں بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے۔ آئی مین ورڈ یہ وہ والا ہے، سیم ہاں سیم وہی پروننسیشن۔ ورڈ ہے، جی ہاں جی ہاں اچھا جی۔ اچھا، یہ ایک کوشچن ہے کہ کا اور انتا کے میننگ ریپیٹ کر دیں۔ کا یور، انتا یو، ٹھیک ہے، انتا یو اینڈ کا یور، جیسے قلم کا یور پین، کتاب کا یور بک، اور یہ دونوں میل کے لیے ہیں۔ اچھا، فیمیل کے لیے کی اور انتی ہے، کتابوں کی، قلموں کی، سیارتوں کی۔ چلیں جی، اب یہ اس کو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ الوحدة الأولى، التحية والتعارف. الدرس الثاني، الحوار الثاني. ألف، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. اچھا جی، سیم وہی چیز ہے
یہاں پہ یہ دو ورڈ ایڈ ہو گئے. انتا الحمدللہ پیچھے گزر چکا, میں بار بار میننگ ریوائز نہیں کروں گا. ہاں اگر کسی کو بھول جائے تو وہ پوچھ سکتا ہے ٹیکسٹ میں یا ایسے, لیکن میں یہ پریویس لرننگ سے اس کو لنک کرتے ہوئے جو گزر چکے ہوں گے میننگ میں ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا. ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم یہاں لینگویج سیکھ رہے ہیں. تو لینگویج ہی سیکھنی, ٹرانسلیشن سے کبھی لینگویج سیکھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ میتھڈ یہی ہے کہ ہم ورڈز کو ایکچوئل جو لکھا ہوا ہے اس کو ذہن نشین کریں اور اس کو بولنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس سے پہلے میں ایک اور کویشچن کروں گا کہ کیا کسی نے آپ میں سے کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا آئینے میں کھڑے ہو کے پریکٹس کی تھی؟ جی واپس خود ہی ٹھیک ہے. عدنان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی سر, میں نے بچوں کو پکڑ لیا. الحمدللہ. سلمان صاحب آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ You are not audible. I think mic issue ہے. اوکے, تو من اینا یہ دو لفظ نئے ہو گئے. من اینا انتا, آگے کویسچن مارک لگا ہے, اٹ مینز اٹ از اے کویسچن. آنسر از انا من پاکستان. انا نیا لفظ ہے. ہل انتا پاکستانی, ہل نیا لفظ ہے. نعم انا پاکستانی. وما جنسیتک انت, جنسیتن یہ ایک نیا لفظ ہے. انا ترکیون انا من ترکیہ. اہلاً و سہلاً یہ ایک نئی تعبیر آ گئی. یعنی عربک میں تعبیرات ہماری ابھی تک 4 ہو گئیں. ایک وہ جو دو, ایک السلام علیکم, دوسری وعلیکم السلام, تیسری الحمدللہ, اور چوتھی اہلاً و سہلاً. چلیں جی, اب آتے ہیں من اینا کی طرف. من اینا یہ دو بیسیکلی الگ الگ ورڈز ہیں. من ایک حرف ہے اور اینا ایک کویسچننگ ٹول ہے. جس میں اپنے جو ہمارا یہ اگلا یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہوں کہ جو جو نئے لفظ آئے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے جی. من, اس کے میں ٹرانسلیشن وربل کروں گا, لکھوں گا نہیں, کیونکہ پھر کہوں گا ہمارا مقصد ٹرانسلیشن سیکھنا نہیں ہے, لینگویج سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دو ہو گئے. من از, من جہاں بھی آئے گا قرآن پاک میں بھی, جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من آیا وہاں پہ. بہت سارے قرآن پاک میں یہ من آپ کو ملے گا. اس کے یوزلی جو کامن میننگ ہے وہ فرام ہیں, سے, یا جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہاں ہم یہ پریپوزیشن یوز کرتے ہیں. اس کی بہت سمپل اگزامپل ہے جو ہم نے جملہ اگر بولیں کہ خرجت من البیت, یا خرج محمد من البیت, محمد exited یا went out from the house, from the house. ٹھیک ہے جی. تو من is from, اینا is where, کہاں. من سے, اینا کہاں. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی کلیئر. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو من اینا انتا, who will translate, یہ والا جو سینٹینس ہے سمجھ آیا کہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں من اینا انتا, تو کیا سب کو یہ بغیر ٹرانسلیشن کیے جب میننگ پتہ چل گئے, ٹرانسلیشن نہیں کرنی, صرف اس پورے کے پورے سینٹینس کو سمجھنا ہے. اس طرح سمجھنا ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہو جائیں. من اینا انتا, اگر سب کو سمجھ آ گیا پلیز تھمز اپ. جی اوکے. الحمدللہ. اوکے, الحمدللہ الحمدللہ. تو اب انتا کا آنسر یہاں پہ یہ آ رہا ہے انا من پاکستان. آئی تھنک اب اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ اوپر والا سینٹینس سمجھ آ گیا تو پھر یہ بھی آٹومیٹیکلی سمجھ آ جانا چاہیے. من این انتا, اس کا جواب ہے انا من پاکستان. اچھا, ہل انت پاکستانی,
जिस तरह के एक्सेंट है उसके जरिए से इसके भी मीनिंग खुद ब खुद समझ आ जाने चाहिए। पाकिस्तानी हम उर्दू में भी यूज करते हैं क्या, यानी जैसे वो पाकिस्तानी है, वो सऊदी है, वो मिसाल है इस्लामाबादी है, लाहौरी है, ठीक है, वो हैदराबादी है, तो हम निस्बत के लिए ई ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ इस ई को जो हमने पिछले लेसन में ई पढ़ा उसके साथ बिल्कुल कंपेयर मत कीजिएगा, ये निस्बत के लिए ऐड होने वाली ई है। क्लियर जी? For a quick response with the hands up, thumbs up. जी इससे भी ये क्लियर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा सब ये clear नहीं हुआ, जी अदनान साहब आप दोबारा कहिएगा। ये क्लियर नहीं हुआ। अगर हम Okay. लिखा देखेंगे तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं देखें, अब जैसे अगर इस सेंटेंस ही को देख लें कि हल अंता पाकिस्तानी, अब यहाँ पे अब सवाल हो रहा है एक बंदे से, आर यू अ पाकिस्तानी, तो क्या ये वाला ई माई को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या कहते हैं अदनान साहब? बेसिकली नहीं, हमें actually- जी जी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, देखें जैसे जैसे कोई बोल रहा है हमारी किसी वर्ड के बारे में वोकैबुलरी नहीं है, लेट्स से का नाम नहीं पता, ठीक है, किसका नाम तो नहीं कोई पता? या तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे के लिए लगा रहा है ये कोई और चीज है? ठीक है, यूजुअली जो कंट्रीज सिटी बन रही है ना यहाँ पे, नहीं एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास 3 सिचुएशन बन रही है। एक तो जिस तरह पाकिस्तान के आखिर में हमने पाकिस्तानी कहा, ये वाली या है। एक जब किसी चीज के आखिर में हम कहते हैं मेरे के लिए, ये वाली या है। जी चीज के आखिर में खुद ही या आती है, जैसे कुर्सी है। ठीक अब है, मुझे इन तीनों के दरमियान फर्क कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलें ये मैं बता देता हूँ। कुर्सी वाली जो या है वो इन कुर्सी की या उसकी एक्चुअल अपनी या है, वो हमें वोकैबुलरी जब डेवलप हो रही होती है तो उसका आइडिया वहां से होता है कि ये इसकी असली या है या एडिशनल या है। कुर्सी वाली या की तो ये क्लैरिफिकेशन है। बाकी जो 2 या हैं वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे मेरा मेरी के लिए यूज हुई है या निस्बत के लिए यूज हुई है। वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा होता है, सियाक और सबाक हमें बताता है कि यहाँ पे या मेरा मेरी के लिए यूज हुई है या निस्बत के लिए, यानी किसी चीज को किसी इलाके को किसी जगह को अटैच करने के लिए की जाती है। ठीक है जी, ये अदनान साहब। जी सर, आंसर आपका आ गया है, लेकिन आई मीन फिर कहूँगा एक बात कि अभी शुरुआत है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आगे बढ़ेंगे हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ती जाएगी और हमारी जाहिर सी बात है जैसे स्किल्स बढ़ेंगी तो हमें पहचान होना भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जी सलमान साहब, सॉरी मुझे पता नहीं चला, आपका कोई सवाल? सलमान साहब आपका माइक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, आप चैट बॉक्स में लिख दें, कोई इशू नहीं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हल यहाँ पे हल अंत पाकिस्तानी, नाम, नाम इज यस, अना पाकिस्तानी, वमा जिनसियतुका अंता, ये जिनसियतुन इज नेशनैलिटी, ठीक है, जिनसिया नेशनैलिटी। अब अना तुर्कीयुन, अना मिन तुर्किया, पूरे डायलॉग से अहलन व सहलन यानी अस्सलामु अलैकुम से लेके अहलन व सहलन तक क्या कोई ऐसा वर्ड बाकी बचा है जो आपको समझ नहीं आ रहा? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है जी सलमान साहब। जी, मैं ही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जिनसिया, ये लफ्ज है या ता भी इसके साथ मिला हुआ है? नहीं, असल में बिल्कुल ता इसका पार्ट है, बेसिक वर्ड है जिनसियतुन। जब हम इसको साइलेंटली पढ़ते हैं या वक्त के साथ पढ़ते हैं जिनसियह बन जाता है।
ٹھیک ہے. اچھا سر آپ جو ایک لفظ بول رہے ہیں پرٹیکولر السلام علیکم وعلیکم السلام اہلا وسہلا ان کو کیا ورڈز کہتے ہیں آپ؟ ہاں میں نے اس کو کہا تھا یہ عربی تعبیرات یا اس کو ہم اسلامک سمبلز بھی کہہ سکتے ہیں یا عربک سمبلز کہہ سکتے ہیں. تعبیرات. تعبیرات جی ہاں. ٹھیک ہے. یعنی تعبیر ہوتی ہے بیسیکلی جس کو یعنی جو ایک زبان کی خاص چیز ہے یہ ہر زبان میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور یہ اہلن سہلن کی کیا مطلب؟ جی اہلن و سہلن ویلکم کو بولتے ہیں اور یہ تعبیر ہے عربک تعبیر ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اگین آئی ایم جی 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 دونوں جی کا مطلب ویلکم ہے. بعض کا عرب لوگ اہلن اہلن بولتے ہیں صرف. اصل میں دیکھیں اہلن اکیلا بھی ویلکم ہے سہلن بول دیں پورا ورڈ بھی بول دیں نا اہلن و سہلن و مرحبم. میں نے جب یہ ہم نے کلاس شروع کی تھی اگر آپ نوٹ کیجئے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں نے یہاں لکھا تھا اہلن و سہلن و مرحبن بطلابنا الکرام. ٹھیک ہے تو وہاں پہ صرف اتنا لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ پورا بھی ویلکم ہی ہے. یہ بہت ایک ڈیپ پھر چلے جائیں گے کہ اس کے میننگ کیا ہیں اس کی ڈیفینیشن اس کی مزید ایکسپلینیشن کیا ہے وہ ایک بہت ڈیپ بات چلی جائے گی ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے تو یہاں بہرحال اہلاً و سہلاً از ویلکم. ٹھیک ہے جی. پھر پوچھ رہا ہوں یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی کنفیوژن کسی بھی ورڈ میں. پھر کہوں گا ٹرانسلیشن ہم نے نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ ہے ڈائریکٹ عربی کو سمجھنا. ٹھیک ہے. یہاں پہ سارے کی سارا ڈائلوگ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ. نیکسٹ ڈائلوگ سیم وہی چیز ہے پہلے میسکولین پریکٹس پھر فیمینن یا فیمیل پریکٹس. الحوار الثاني باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. پلیز جب یہ رکیں تو انظر پیچھے ریپیٹ ضرور واستمع کریے گا. وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. جی اس پورے ڈائلاگ میں ایک چیز ڈفرینٹ ہے باقی پچھلی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں یعنی فرسٹ جو ڈائلاگ تھے ہمارے دو ان کی اور ابھی جو ڈائلاگ تھا پچھلا والا ان کی. ٹھیک ہے صرف ایک چیز چینج ہوئی کیا یہاں پہ کوشچن تھا کہ انا من مصر ہل انتی مصریہ جیسے ہی انتی ہوا یہ مصری نہیں ہوا جیسے وہاں تھا نا ہل انتا پاکستانی وہاں پاکستانی یا نہیں تھا پاکستانی یا نہیں تھا. ٹھیک ہے تو یاد رکھیے یہ ایک لرننگ ہے اس کو بہت کلیئرلی سمجھ لیں. عربک میں کسی بھی ناؤن کے لاسٹ میں گول تا آ جائے وہ ورڈ فیمنن ہوتا ہے چاہے وہ ورڈ ہماری زبان میں کسی میسکولن کے لیے یوز ہو رہا ہو یا فیمنن کے لیے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ریپیٹ کیجیے گا. جی عربک میں جس ورڈ کے لاسٹ میں یہ گولتا آ رہی ہو اس کو ہم تھوڑا لکھ کے سمجھ لیتے ہیں. مثال ہے یہ لفظ ہے پاکستان جو ہم نے ابھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی پاکستان
ایک منٹ سوری، پاکستانی بندہ. اب اسی پاکستانی خاتون کہنا ہے تو سمپل ہم ایڈ کریں گے گولتا، دیٹس آل. تو یہ ہو گئی پاکستانی فیمیل خاتون. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم بات کریں مصری، یہ ہو گیا مصری میل اور یہ ہو گئی مصری فیمیل. یہ ان دونوں ڈائلاگ میں صرف ایک یہ چیز نئی ہے، باقی پچھلے ڈائلاگ اور کل کے ڈائلاگز کی ہی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے جی. جی ٹھیک ہے. تو اب ان دونوں ڈائلاگز کی پریکٹس آپ لوگوں نے اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ پھر وہی ہے الوحدۃ الاولی التحیۃ والتعارف الدرس الثانی. اچھا میسکولن فیمینن کلیئر ہو گیا اب ہمارا. جہاں پہ بھی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میسکولن فیمینن بہت کامن سی چیز ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ جہاں بھی گولتا نہیں ہوگی وہ میسکولن ورڈ ہوگا، جہاں گولتا ہوگی وہ فیمینن ورڈ ہوگا. یہ موٹا سا ایک رول اور اصول ہے. یہ بہت ڈیپ، اگر جو فیمینن ورڈز ہیں ان کی کلاسیفیکیشن موجود ہے، لیکن ایک بیسک رول یہ ہے کہ وداؤٹ گولتا میسکولن ہوتا ہے، ود گولتا فیمینن ہوتا ہے ورڈ. سلمان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سر سمجھ گیا ہوں. جی باقی کسی اور کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن؟ مونس اور بھی نہیں. طرح کے ہوتے ہیں، جو فیمینن ورڈز ہیں وہ اور بھی طرح کے ہوتے ہیں. جو ہم پڑھتے جائیں گے ہم ان کو آگے اسی طرح ڈسکس کرتے جائیں گے. ابھی کے لیے فی الحال لرننگ یہ ہے کہ جو بھی ورڈ وداؤٹ گولتا ہوگا وہ میسکولن اور جو ود گولتا ہوگا وہ فیمینن. ٹھیک ہے سر. چلیں ابھی یہ سنیے گا. یہ بیسیکلی مفردات مطلب نیو ورڈز یا جو ورڈز یوز ہوئے ہیں انہی کو اس میں پڑھ کے دوبارہ سے ایک دفعہ سنائے گا. اس کو سن لیجئے بس. الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا. أنا. باكستان. تركيا. مصر. سوريا. باكستاني. تركي. مصرية. سورية. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہی آ گیا تدریب از ایکسرسائز. سل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ. کلمہ از ورڈ، میننگ فل ورڈ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ لفظ بامعنی کے دو آگے کلاسیفیکیشن ہے، ایک مفرد اور ایک مرکب. مفرد ہی کا دوسرا نام کلمہ ہے. کلمہ مینس میننگ فل ورڈ. تو یعنی ایک کلمہ اور مناسب تصویر کو آپس میں ملائیے. اب ان میں سے پاکستانی کون ہے اور پاکستان کون ہے؟ جی نبیل. نازیہ صاحبہ. جی یہ پاکستان جو ہے وہ نقشہ ہے اور پاکستانی جو ہے وہ بندہ ہے. جی بندہ ہے، تصویر میں جی. جو شخص ہے. جی. یہ عربک میں پے نہیں ہے تو یہ با ہی پڑھیں گے. اچھا پاکستان با پڑھے.
جی ہاں، اور پاکستان پاکستانی، بالکل اور صحیح. اگلا سلمان صاحب. جی یہ جو نقشہ ہے یہ مصر ہے اور یہ جو صاحب نظر آ رہے ہیں یہ مصری ہے. جی اچھا سر ایک بات پوچھنی تھی. اب جی ہمارے لب و لہجے میں تو پاکی ساؤنڈ ہے پہ، تو ہم پاکستانی نہیں پڑھ سکتے عربی بولتے ہوئے؟ نہیں، عربی پاکستانی ہی پڑھنا نہیں، ہے. عربیوں کے آپ ظاہر سی بات ہے عربی کسی عربی سے بولیں گے نا، یا پھر اس بندے سے بولیں گے جو عربی زبان جانتا ہے، تو ہمارا لب و لہجہ عربک میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. سر آپ کچھ بول رہے ہیں؟ جی جی مائک میوٹ ہو گیا تھا. اوکے، تو آپ کا آنسر بھی کہ یہ مصر اور مصری. اسی طرح یہاں پہ وہی سیم پریکٹس، سوریون سوریا، ترکیون ترکیہ. یعنی پکچرز بہت کلیئر ہیں اپنے میننگ کو ڈسکرائب کرنے میں اور سمجھ آ رہی ہے. اب ہے تیسرا حوار، اس کو آج ہی ہم کمپلیٹ کریں گے، 10 منٹ ہیں، اور یہ بالکل پریویس چیزیں ہی اس میں کچھ ہیں اور کچھ چیزیں ایڈ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا. سنیے گا. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثالث الحوار الثالث. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. هذا مع السلامة. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. اچھا جی، اس میں بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سیم پچھلی تعبیرات. ہذا اخی، اخ نیا ورڈ ہے، ای وہی پرانی میرا میری والی. ٹھیک ہے جی. ہذا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اشارہ کے لیے یوز ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے جی. ہوا، یہ ہم اگر میں اپنی یہ والی کھولوں سلائیڈ، اس میں جس طرح انتا اور انتی اور یہ پروناؤنس تھی، اسی طرح ہوا بھی ایک پروناؤن ہے جو میں نے کل پوم پڑھ کے سنائی تھی، اس کا پہلا ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہوا مینز ہی، مدرس ٹیچر. اہلاً وسہلاً سیم وہی ریپیٹ ہوئی اپنا تعبیر. پھر ہاذا صدیقی، ہوا مہندس. صدیق از friend and مہندس is engineer.
دیکھیں نا یہ اس نے انجینئرنگ والی کیپ پہنی ہوئی ہے, یہ بندہ اس کا اور اس کا تعارف کروا رہا ہے آپس میں, یعنی یہ میرے بھائی ہیں اور یہ ٹیچر ہیں, یہ میرے دوست ہیں اور یہ انجینئر ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گئی ان کی لرننگ کی ایک ایکسپلینیشن. اب نیچے صدیقی کا نہیں, کیا مطلب ہے سر آپ نے؟ صدیق از فرینڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ای ایڈ ہو گیا تو obviously وہ پروناؤن ایڈ ہو گیا تو اسی والے میننگ آئیں گے. آگے تعبیر یوز ہوئی مع السلامہ, جیسے ہم بولتے ہیں اس کو ہم یوں کہہ لیں اگر انگلش میں بائے, یا ہم اپنے اس میں سلامتی کے ساتھ, اگر یہ تعبیر ہے. اچھا یہ عربک تعبیر ہے, اسلامی تعبیر نہیں ہے. اسلامی ہم جب جدا ہوتے ہیں تو السلام علیکم ہی کہتے ہیں. تو سکھانے کے لیے یہ انہوں نے ایک تعبیر اور ایڈ کر دی. یہاں سے یہاں تک کوئی کنفیوژن, کوئی کوشچن؟ جی سر, جیسے لکھا ہے حاذا اخی, یہ میرا بھائی ہے, پھر جی آگے ہوا کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی حاذا کر لیتے ہیں, یہ میرا بھائی ہے, حاذا مدرس, یہ ٹیچر ہے. نہیں, یہ یوں ہے دس از مائی بردر اینڈ ہی از اے ٹیچر. اچھا یہ ہی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کسی کو یہاں تک کوئی کنفیوژن اور کوشچن؟ آگے چلیں کیونکہ آگے فیمیل پریکٹس بھی ہوگی ایک, پھر اس کے بعد انشاءاللہ. جی بالکل جی. چلیں جی سن لیجئے, سیم وہی چیز ہے, اس میں جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں وہ انشاءاللہ لاسٹ میں ڈسکس کر لیں. الحوار الثالث. باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي, هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي, هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. اچھا یہاں پہ ریوائز کرنے میں ٹائم لگاتا ہے تو میں پڑھوں گا, میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. یہاں پہ دیکھیں حاضہ چینج ہو گیا اور گولتا آ گیا, یعنی حاضہ ریپلیس ہو گیا حاضی سے. وائی؟ بیکاز اخت از فیمنن ورڈ. اخت بیسیکلی فیمیل ہے اخ کی, تو اخ واز بردر اینڈ اخت, ظاہر سی بات ہے اخ کے اپوزٹ میں اخت مینس سسٹر. ٹھیک ہے. طبیب ڈاکٹر, میل ڈاکٹر, طبیبتن فیمیل ڈاکٹر. تو اٹ مینس کہ جب ہم کسی میسکلن کو بیان کر رہے ہوں گے تو آگے اس کا جو پروفیشن ہے وہ میسکلن ہی, ایز اے میسکلن ہی ڈسکرائب ہوگا, اور اگر فیمنن یا فیمیل کا تعارف کروا رہے ہیں تو اس کو بھی ایز اے, اس کا پروفیشن بھی ایز اے فیمیل ہی ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. عربک میں ہمارے یہاں تو کوئی فیمیل میل کا ڈفرینس نہیں ہوتا ہماری لینگویج میں, لیکن عربک میں ہوتا ہے, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. هذه صديقتي هي طالبة. صدیقہ وہاں پہ بھی سیم تھا, صدیق از فرینڈ, یہاں پہ بھی فرینڈ. ایڈیشن یہ ہو گیا کہ یہ فیمیل ہے, یہاں پہ بھی فیمیل ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. باقی اور کوئی چیز میرا خیال ہے ایکسپلین کرنے کی اس میں ہے نہیں. اینی کوشچن؟ جی سر, مع السلامہ کا مطلب سلامتی کے ساتھ نا؟ جی سلامتی کے ساتھ, جی ہاں, یا بائے یا کچھ بھی ایسے کر سکتے. ٹھیک ہے جی. آگے یہ مفردات ہیں. الوحدۃ الاولی التحیۃ والتعارف. الدرس الثالث المفردات. العرض انظر واستمع واعد. مدرس, طالبہ, طبیبہ, مہندس, اخ, اخت, صدیق, صدیقہ. هذا, هذه, هو, هي. هو is he and here is she. اب یہاں پہ دیکھیں وہی چیز کہ هذا مدرس, هذه طالبة, هذه صديقة, هذا صديق.
هذه طبيبة هذا مهندس هذا هذه. کوئی کوشچن؟ تو یہ مہندس ہے یا مہندس؟ مہندس دال کے نیچے زیر ہے. اوکے اچھا، جو آج آخری چیز ہے وہ مفردات اضافیہ ایڈیشنل ورڈز ہیں جس میں 5 تک کی گنتی ہے. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے دوبارہ جوائن کریں گے تاکہ کنکلوژن کر لیں، اور سمری کے بعد ہم پھر کلاس ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کریں گے کل انشاءاللہ پھر ملیں گے.